رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی والے ہیں، نواسہ رسول ہے، تو شعر تو بنتا کہ آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی. کہہ دیجیے سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے. آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی، دروازہ علی پہ ولایت کھڑی رہی. آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی، دروازہ علی پہ ولایت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو تھے پشت پر حسین. کہہ دیجیے سبحان اللہ. آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی، دروازہ علی پہ ولایت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو تھے پشت پر حسین. بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومقدرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا. وما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و عزت عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، انہی کو ملتی ہے جس پر اللہ رب العزت کا کرم ہے. ناظرین، آج کے موقع پر میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراج منیر، چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا. ناظرین، یہ آیت جو ہے حضور علیہ السلام کے مناقب بیان کرتی ہے، آپ کی شان بیان کرتی ہے، آپ کی مرتبت بیان کرتی ہے، اور آپ کا مقام بیان کرتی ہے، اور عقائد اسلامیہ کھول کھول کر واضح کر رہی ہے یہ آیت، کہ تاکہ کسی کو یہ گنجائش نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرے، شان میں گستاخی کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ
اپنی بات بتانے سے پہلے، اپنی جو ہے آداب سکھانے سے پہلے اپنے حبیب کے آداب سکھاتا ہے، اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ سب سے پہلے ہمیں ایک عقیدہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یا کہنا جائز ہے، یا کہنا سنت الہی ہے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، کہنا توحید محض ہے، یہ توحید ہے کہ نبی کو یا کہنا اور آداب رسالت میں سے۔ اور ناظرین، یہ یا کہنے پر لوگ بدعت میں کہتے ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں، ہم ان کی بات لیتے ہیں جن سے ہمیں دین ملا، جن سے ہمیں اسلام ملا، جن سے ایمان ملا۔ ہم جو آج قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر کی کتابیں پڑھتی ہیں، ان کی بات لیتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، ان کی بات لے کر ہمارا عقیدہ پختہ کریں گے، کیونکہ آج کل کے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں جو کہ نازیبا ہے۔ تو میں ایک روایت امام عتبی کی طرف سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام عتبی بہت بڑے بزرگ ہیں، مفسر ہیں امام عتبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، روضہ انور کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اعرابی آتے ہیں، ایک اعرابی آ کر کہتے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفسی فداء لارض انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کیا فرماتے ہیں اعرابی؟ امام عتبی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اعرابی آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام پر آپ کے جسم اطہر ہے، آپ کا جسم اطہر جہاں پر ہے، وہ جو ہے تمام کائنات سے افضل ہے، وہ تمام کائنات سے افضل ہے۔ فطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کے جسم اقدس سے مت ہونے کی وجہ سے وہ مٹی تمام اس سے جو ہے خوشبودار ہو گئی، مٹی سے زیادہ خوشبودار ہو گئی، عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گئی، یہ جنت کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں نفسی فداء لارض انت ساکنہ، پہلے یا کا لفظ استعمال ہوا، یا خیر من دفنت، اے بہترین شخص جو مدفون ہے، جو مدفون ہے، یہاں کا لفظ یہ اعرابی استعمال کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کیا ہو رہا ہے، پھر فرماتے ہیں نفسی فداء لارض انت ساکنہ، میرا نفس، میری جان فدا ہے اس زمین پر۔ آقا آپ پر نہیں، آپ پر قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری جان بھی بیکار ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، ہم آپ کے تربت اطہر پر جو ہے ہماری جان قربان کرتے ہیں۔ نفس الفداء لارض انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں جو ہے معافی ہے، اس میں درگزری ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی صفت تو درگزری کرنا ہے، معاف کرنا ہے، آپ شرافہ معاف کرنے والے اور سخاوت کرنے والے، آپ عطا کرنے والے، آپ جنت بھی عطا کرتے ہیں، دوزخ سے معاف کرواتے ہیں، جنت عطا کرتے ہیں، آپ کے قدرت میں سب کچھ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالک کل بنا دیا۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، آپ بہت کریم ہیں، آپ بہت کریم ہیں۔ یہ کہا عربی نے، عربی کہتے ہیں بدوی جو صحراؤں میں دور دور رہتے ہیں، یعنی گاؤں والے دیہات کے، تو وہ صحابی کہتے ہیں، وہ آ کر یہ کہہ کر چلے گئے۔ امام عتبی بہت بڑے امام، قائد امام، تمام تفسیروں میں آپ کے امام عتبی کے تفسیر ملیں گے۔ تو آپ کو نیند لگ گئی، نیند لگنے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اے عتبی جاؤ اس سے کہہ دو جس سے ہماری شان میں یہ نعت پڑی ہے، یہ شعر کہا ہے، جاؤ اس کو کہہ دو کہ اسے بخش دیا گیا، بخش دیا گیا۔ اگر یا کہنا شرک ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے لفظ سے بلانا شرک ہوتا، تو حضور کہتے کہ جاؤ عتبی اس سے کہہ دو کہ تم نے شرک کہا ہے، شرک کیا ہے، توبہ کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ واپس۔ بلکہ کہتے ہیں کہ
یا کہنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا. اور کب یا کہا جا رہا ہے؟ حضور کی زندگی میں نہیں، بس ظاہری حیات میں یاد کہا جا رہا ہے، بلکہ حضور کے وفات کے بعد حضور اپنے تربت اطہر میں ہیں، وہاں پر کہا جا رہا ہے یا تو بخش دیا گیا ہے. یہ تو واقعہ ہے. پھر حاضرین، امام زین العابدین جو کہ امام حسین کے فرزند ارجمن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چراغ، اس شخص کے فرزند جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اپنا لہو دے کر، اپنا خون بہا کر اسلام کو زندہ کیا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموتبی والمزدہم. یا رحمتا للعالمین، اے میرے جد امجد، اے میرے دادا، اے رحمتا للعالمین. ادرک لزین العابدین، زین العابدین کے لیے بتائیے کیا عقیدہ پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف کیا عقیدہ پیش کر رہے ہیں؟ قرآن اور احادیث کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں. یہ تفسیر جیتی جاتی تفسیر پیش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کہنا جائز ہے، یا رحمتا للعالمین، اے رحمت للعالمین. ادرک زین العابدین، حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو کر وقت گزر گیا، تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. پھر فرماتے ہیں ادرکی زین العابدین، زین العابدین کے مدد کے لیے پہنچیے، زین العابدین کو سنبھالیے، آپ کہاں رکھیے. آپ زین العابدین کو سنبھالیے، آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، دوسرا کوئی سنبھال نہیں سکتا. آپ سنبھالیے، آپ بچائیے، آپ ان کی جو ہے مدد کے لیے پہنچیے. محبوس عید الظالمین، ظالموں کے قید میں ہیں. فی الموکبی والمزدہم، جلوس اور بھیڑ میں جو ہے وہ قید ہیں، قید ہو کر جا رہے ہیں، قافلہ قید ہو کر جا رہا ہے. آپ مدد کو پہنچیے. یہ امام زین العابدین تابعی، تمام شیعہ کے امام، تمام ائمہ کے امام امام زین العابدین آپ یہ لگتے ہیں. تو معلوم ہوا یا کہنا جائز ہے. تو ایک زمانہ گزرا، پھر ایک زمانے کی بات بتا دیں، پھر تھوڑا اور 21 سال ہٹ کے جاتے ہیں، 40 سال. ہمارے اور آپ کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا شعر ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا، یا سید السادات، اے سرداروں کے سردار، آقاؤں کے آقا، انبیاء کے آقا، انبیاء کے سردار، ساری کائنات کے مالک، یا سید السادات جئتک قاصدا، میں آپ کے پاس ایک عرض لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس ایک التجا لے کر آیا ہوں. ارجو رضا کا واحتمی بجما کا، میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں اور آپ کی حمایت، آپ کا سپورٹ چاہتا ہوں. بتا رہے ہیں کہ جو انتقال ہو جاتے ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کریں، آپ چاہیں تو میری مدد کو پہنچیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ سید السادات. پھر کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ کر پہلے انہوں نے کہا یا سید السادات. تو اس سے یا کا تو معنی کا معلوم ہو رہا ہے. پھر آپ کا ایمان دیکھیے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کتنا محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِذَا سَكَتْتُ فَفِي قَسَمْتِي كُلَّهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں خاموش ہوتا ہوں، جب میں خاموش ہوتا ہوں، گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں، خاموش رہتا ہوں، تو صرف آپ کو سوچتا رہتا ہوں، آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ ہی میں گم رہتا ہوں، آپ ہی میں کھویا رہتا ہوں، آپ ہی میں کھویا رہتا ہوں. ایسے امام کے شاگرد امام محمد بن حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ امام شافعی آئے ان کے گھر، تو آپ جو ہے ان کے گھر میں آئے
تو آپ جو ہے رات بھر امام صاحب کی عبادت کر رہے ہیں، آپ جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، صبح وہ امام صاحب سے سوچ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، صبح اٹھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگ گئے، پوچھا کہ آپ تو سو رہے تھے، کہا میں سویا نہیں، میں رات بھر جو ہے جاگ کر امت کے لیے مسائل ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ان کے امام، ان کے استاد اتنا بڑا فقہ حنفی کا ذخیرہ دے کر گئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ جب میں خاموش رہتا ہوں تو صرف آپ کو یاد کرتا ہوں، معلوم ہو یہ فقہ حنفی بھی آپ کی یاد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقہ حنفی آپ کی یاد ہے، آپ پہ سوچنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا نَطَقْتُ فَمَادِحًا لِعُلْيَاكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بولتا ہوں تو آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی مدح بیان کرتا ہوں۔ یہ فقہ حنفی کیا ہے؟ اس سارا کا سارا آپ کی تعریف ہے، آپ کی مدح ہے، آپ کی نعت ہے، آپ کے حمد ہے۔ پھر کتنے سے خاموش نہیں ہے امام اعظم، پھر فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُ فَأَنْتَ قَوْلًا طَيِّبًا، جب میں سنتا ہوں تو صرف آپ کی بات سنتا ہوں۔ کوئی آتا ہے مسئلہ سناتا ہے، کوئی آتا ہے مسئلہ سناتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، برا بھلا کہتے، سب سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صرف آپ کو سنتا ہوں۔ عاشق ہو تو ایسا کچھ بھی عاشق کو معشوق کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دے، معشوق کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دے۔ امام اعظم ویسے عاشق ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے عاشق بنے، ہمیں حضور کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دینا، حضور کے احادیث کے سوا کچھ سنائی نہیں دینا، حضور کے اقوال کے سوا کچھ سنائی نہیں دینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُ فَأَنْتَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَىٰ إِلَّاكَ، جب میں دیکھتا ہوں آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ یہ آپ کی نورانیت کا بیان ہے، یہ آپ کی نورانیت کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو فرماتے ہیں، فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر کامل ہیں، اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے۔ کیا وحدت کا نظر آتا ہے؟ ہر کسی میں جلوہ محمد کا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی ذات میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام اعظم کے شعر کی ترجمانی کرتے ہیں، فَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَىٰ إِلَّاكَ، جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اے نبی کہتا ہے اللہ، میں اپنی گفتگو کو چھوٹی کر رہا ہوں، اے نبی کہتا ہے، کہاں پر یا کا لفظ نہیں ہے، ہم تو یا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یا سید السادات، یا رحمۃ للعالمین، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، ہم یا کا لفظ استعمال کریں، لیکن اللہ بتاتا ہے دیکھو میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا ایھا النبی، اے نبی۔ کیا مطلب کہ یا میں بعد ہے، دوری ہے، یعنی دور کوئی ہو تو بولا یا اے گراؤں، جب قریب ہوتے ہیں تو یا ایھا الرجل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے یا ایھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے عاشق مصطفیٰ، جان لو تمہارے ایمان کی وجہ کیا ہے، تم اب تک مسلمان ہو، ایمان پر ہو، قائم دائم ہو، یہ وجہ، اور تم پر عذاب نہیں آتا کیونکہ تمہارے ساتھ مصطفیٰ ہے، تمہارے قریب مصطفیٰ ہے، تمہارے جانوں کے ساتھ مصطفیٰ ہے، اس لیے تمہارا ایمان قائم دائم ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی، یہ قریب کا لفظ استعمال ہے، اور کہاں پر استعمال ہے؟ نماز میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام جو ہے
کر رہے ہیں اور قریب کے لفظ کے استعمال کے ساتھ. ناظرین، یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا. بھیجنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور بھیجا جانے والی ذات جسے بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس بھیجنے والے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھیجا گیا اس کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر امریکہ ہے، آج دنیا میں سپر پاور ہے امریکہ. اس کا ایمبیسڈر آتا ہے، اس کا سفیر آتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آتا ہے کوئی، تو لوگ اس کی حیبت، اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے، اس کی آمد کے لیے، اس کی خوشامد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے امریکہ کو. امریکہ کی جاہ اس کی عزت، اس کی قوت جو ہے، اس کی جو ہے آنے والے کی عزت اور قوت کی دلالت کرتی ہے. اور یہ امریکہ والی یہ اللہ نے بھیجا ہے. رب الکائنات، کائنات کا مالک، کائنات کو پالنے والا، کائنات کو چاہے ناقص سے کمال پر پہنچانے والا، خالق کل آپ کو بھیج رہا ہے. تو جس طرح اللہ کی قوت ہے، اللہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کے ساتھ جو اپنا جلال ہے، اپنی شان ہے، اس شان کے مطابق اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے. تو وہ شان والا محبوب بھی شان والا ہے. انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، تمام لوگوں پر گواہ، تمام عالم کے لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا. گواہ وہ ہوتا ہے جو کہ قریب ہو، جو کہ سامنے ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو حاضر و ناظر ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اس کو حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جو دیکھ رہا ہے اور حاضر بھی ہو وہی گواہ بن سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر و ناظر ہے اور قریب بھی ہے، اور ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حاضر ہیں، قریب ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کاموں پر گواہ ہیں، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اگر یہ دیکھیے کہ مائک ہے موجود، نظر آ رہا ہے نا، جو موجود ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. فرید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، وہ کرسی ہے، نظر آ رہی ہے، موجود ہے، آ رہے ہیں. تو حضور کو موجود بولتے ہو، حضور کو ناحاضر بولتے ہو، حضور کو ناظر بولتے ہو، تو بتاؤ کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ ناظرین، نظر آنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ یہ پہلے غور کرنا چاہیے. نظر آنے کے لیے کون سی چیزیں درکار ہیں، کون سی ریکوائرمنٹس ہیں نظر آنے کے لیے؟ سب سے پہلے دیکھنے والا چاہیے، سب سے پہلے دیکھنے والا چاہیے. اس کے بعد دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سبحان اللہ، اور بینائی چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ دکھائی دینے والی چیز چاہیے، دکھائی دینے والی چیز چاہیے. اور اس کے بعد کیا چاہیے؟ اس کے بعد نور، خارجی نور چاہیے. اگر نور نہیں ہوگا تو دکھائی نہیں دے گا، اگر نور نہیں ہوگا تو دکھائی نہیں دے گا. نور چاہیے دیکھنے کے لیے، نور چاہیے دیکھنے کے لیے. اور ایک اور چیز چاہیے، وہ ہے خلا یا ڈسٹینس چاہیے. اب ہم اس پائپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈسٹینس پر ہے، اس لیے نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کو قریب کریں گے اور قریب کریں گے دکھائی دے گا تھوڑا تھوڑا، پھر اور آنکھ قریب کر دیے کیا ہوگا؟ نظر نہیں آئے گا. یہ ہتھیلی کو دیکھنا، نظر آ رہی ہے نا، اب قریب کیے نظر آ رہی ہے، اور قریب کی نظر آئی ہے. اب ایسے رکھ لیے کہ نظر آئے گی ہتھیلی؟ نہیں آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ قریب ہے اس لیے نظر نہیں آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب نور کو دیکھنا ہے تو کیسا دیکھنا ہے؟ اس کے لیے نور بصیرت چاہیے، جو کہ خلائی نور ہوتا ہے نا، اسے عام چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب اتنا قریب ہو تو اسے دیکھنے کے لیے نور بصیرت چاہیے. وہ بصیرت جو ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں، صوفیاء نظام بیان کرتے ہیں. وہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھنا ہے؟ وہ دیکھنا ہے تو وہ نور بصیرت حاصل کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ جنت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، جنت کے مالک آپ ہیں، جسے چاہے آپ خوشخبری دے دیں. آپ قاسم ہیں، اللہ آپ کو دینے والا ہے، آپ بانٹنے والے ہیں، جنت کی خوشخبری بانٹنے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، جہنم سے اس کا ڈر سنانے والے ہیں. سب کچھ آپ کے قدرت میں دے دیا اللہ نے. اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا تھا؟ داعیا الی اللہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. یہ قرآن جب سے ہے تب سے لے کر قیامت تک بھی ہوگا اور قیامت کے بعد بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ کلام، تو یہ کلام میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضور کو کہتا ہے داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا. اور اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں بلاتا، کوئی اور اس کے اندر سے بلاتا ہے کہ اے جابر تو بول کہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے. اے جابر یہ مصطفیٰ کی شان سن کر لوگ اللہ کی طرف آ جائیں گے. تو یہ بول کہ وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، وہ حاضر و ناظر ہے. وہ بولنے والا کوئی اور ہے. اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا کوئی اور ہے. اللہ ہمارے دل میں یہ باتیں آتی ہیں نا، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ہم کچھ علم نہیں رکھتے، ہم ناقص ہیں، ہم جو ہے جاہل ہیں. ہماری حقیقت کیا ہے؟ انسان کی مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ میت ہے، نازل ہے. علم والا علم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم نہیں ارادہ کرتے، تم نہیں چاہتے، تم نہیں ارادہ کرتے سوائے اللہ رب العالمین ارادہ نہ کرے. ہمیں کوئی بولتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ باتیں دل میں آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ بیان کرو، میرے مصطفیٰ کی شان یہ بیان کرو، میرے مصطفیٰ کا مرتبہ یہ بیان کرو. تو ہم بیان کرتے ہیں، اپنے خود سے کچھ بیان نہیں کر سکتے. جو بھی بولتے ہیں، جو کچھ چھوٹا موٹا کچھ بھی بولتے ہیں، وہ حضور کی شان جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو بات کو ہم بیان کرتے ہیں. ناظرین، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور روشن چمکا دینے والا سورج، چمکا دینے والا سورج. یہ چمکانا کیا ہے؟ ہم حقیقت میں ہماری کوئی ہستی ہی نہیں ہے، حضور کے نور سے موجود ہوئے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی روشنی سے، حضور کی نور ہدایت سے وہ ایسا سورج ہے تمام کفر کو مٹا دیا، تمام شرک کو مٹا دیا، اور عالم اسلام کو جو ہے چمکا رہا ہے. چمکانے والا سورج. آج بھی اسلام چمک رہا ہے تو وہ سورج کی موجودگی کی وجہ سے چمک رہا ہے. تمام عالم اسلام جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسلام اور بھی پھیل رہا ہے. یورپ جیسی کنٹری میں، یورپ جیسی جگہ پر بر اعظم یورپ میں لوگ جو ہے اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. امریکہ میں ادھر ادھر کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چمکانے والا سورج آج بھی چمکا رہا ہے، آج بھی اپنی ہدایت دے رہا ہے. تو وہ چمک رہا ہے، لوگ چمک رہے ہیں، لوگ جو ہے ہدایت کا نور پا رہے ہیں. ناظرین، حضور علیہ السلام اپنی بھی شان بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے مختصر کر دیا اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا. ہمیں جو ہے صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھنی، ہم ایسے جاگتے رہیں گے کہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ دیں گے، اس سے مصطفیٰ نہیں. میلاد کا اصل جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بہانے جمع کیا جائے، اور
نصیحت کی جائے. یہی میلاد کا اصل مقصد ہے. حضور کی تعظیم ہمارے دلوں میں بیٹھے گی, محبت بیٹھے گی, پھر جو ہے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. آج اگر ہم اتنی دیر عشق مصطفیٰ میں حضور کی محبت میں بیٹھے رہیں گے, پھر جو ہے جا کر ہو جائیں گے فجر کی نماز پر جو ہے پلٹ کر خراٹے مار کے سوتے رہے, تو یہ صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا. صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا. ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آج اور ہمیشہ, آج کے دن ارادہ کرنا کہ ہم ہمیشہ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. وہ عاشقی نہیں جو معشوق کی جو ہے اطاعت نہ کرے. رابعہ بصریہ علیہ رحمہ فرماتی ہیں, تعصل الہ وانت تظہر حبہ ولامری ھذا فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتأتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تعصل الہ, خدا کی نافرمانی کرتا ہے, مصطفیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. یہاں پر الہ سے مطلب اللہ ہے, لیکن اللہ کی فرما برداری بھی حضور کی فرما برداری ہے, حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے, حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تعصل الہ وانت تظہر حبہ, اور تو ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. وَلَأَمْرِي هَذَا فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ, یہ بات دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا, اگر تمہاری محبت سچی ہے, لَأَطَعْتَهُ, تم ان کی اتباع کرو گے. ان المحب لمن یحب مطیع, بے شک عاشق جو ہے جس سے محبت کرتا ہے معشوق سے, تو اس کا فرما بردار ہوتا ہے. ہم سب عاشق مصطفیٰ ہے نہیں ہیں؟ بات ادا کر بتائیں, حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں نا حضور کی محبت کا. دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے ہر ادا کے بتائیں. سچے ہیں تو اطاعت کرنی ضروری ہے, پیروی کرنی ضروری ہے, فرما برداری کرنی ضروری ہے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے, نماز ترک نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اگر حضور اس زمانے میں ہوتے اور حضور کہتے دیکھو مجھے یہ کام سے خوشی ہوتی ہے, مجھے یہ کام سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, آپ کرو گے نہیں کرو گے؟ زور سے بولیے, ہاتھ اٹھا کے بولیے, کریں گے نا؟ حضور موجود ہے نہیں ہے نا؟ معلوم ہے نا آیت سے حضور کیا کہتے ہیں معلوم؟ قرآن مجید حدیث میں, حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہارے دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی. الطیب, خوشبو لگانا مجھے پسند ہے. النساء, شادی کرنا مجھے پسند ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی, مجھے نماز سے خوشی پہنچتی ہے. تم نماز پڑھتے ہو مجھے خوشی پہنچتی ہے, تم سوتے ہو مجھے رنج ہوتا ہے. مفہوم مخالفہ کہ تم نماز پڑھو گے مجھے خوشی ہوگی. کون کون حضور کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے نا, بولیے زور سے. سب خوشی کریں, حضور کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے نا. مسجد بھر جائے گی, مسجد میں سب بھر جائیں گے انشاءاللہ. جو کب کہنا ہے ہمارا, اذا عزمتم فقولوا انشاءاللہ, ہم نے پکا ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ کہنا ہے. یا انشاءاللہ نہیں بولے تو بھی نماز پڑھنا ہے, لیکن پکا ارادہ کر لیا نماز پڑھنا ہی ہے. تو حضور کی محبت میں پڑھیے نا, بہت لذت ملے گی. ایسے ہی جا کے پڑھ رہے ہیں تو اتنی نہیں ملے گی لذت, لیکن زیادہ لذت کب ملے گی؟ جب یہ سوچ کر جائے نا آج میں نماز پڑھ رہا ہوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچ رہی ہے, وہ خوش ہو رہے ہیں, مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. پڑھ کے دیکھیے نماز, اگر اس نماز میں لذت نہ ملے نا, پھر مجھے بتانا اپنا نام بدلنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ ہمیں صحیح معنی میں آپ سے مصطفیٰ بنائے اور حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام
صلوات اللہ علیک حبیبی یا رسول اللہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے بادب یوں کہہ رہے تھے رب سلم پڑھ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لایا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم أعطي الصواب ما شرعنا من كلام ما سلمنا وسلمنا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأي الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح الخلفاء الراشدين وبقية الصديقين والكرام جميع أصحاب بدر وأصحاب أحد وأصحاب كربلاء خصوصا إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين رضي الله عنهما خصوصا إلى روح كل نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها خصوصا إلى روح سيدنا فاطمة الثقلين وغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه خصوصا إلى روح خزائن الأدباء خزائن الدين الشيخ رضي الله تعالى عنه خصوصا إلى روح سيدنا إمام أحمد رضا خان صاحب الغريب الرحمة خصوصا إلى روح سيدنا محمد عمر عامر قبل شاعر الرحمة خصوصا إلى روح سيدنا محمد خواجہ معین الدین شاہ ثانی رضي الله عنه ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے دلوں میں عشق نبی بھر دے مولا ہمارے دلوں میں عشق نبی بھر دے مولا ہم اس طرح کی مجلسیں سالہ سال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما نسل در نسل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور علیہ السلام کی غلامی کا پتہ ان کے گلوں میں ڈال دیں مولا ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شان میں کہنے کی توفیق عطا فرما مولا حضور کے عشق میں ہم جو ہے نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما حضور کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے تمام امام کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مولا ہمارے
تنگستیوں کو تنگستی کو دور فرما، جسے تنگستی دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، مولا ہم سب کو حضور علیہ السلام کی صفات نصیب فرما، بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو ہے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کا دیدار عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین بجاہ ثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون ولا جنون دل کو سجا میں ساد و آباد رکھ، مولا ان کے تمام مقاصد پورے فرما، مولا ان کے تمام مقاصد پورے فرما، مولا ان کے لیے کافی ہو جا، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بھی تھوڑا تو oriental classes related to very لائف ہے تب بھی دیکھتی ہے ویڈیو میں مستر بھائی کہاں ہے وعلیکم السلام السلام علیکم جزاک اللہ خیر.